جنریٹر میں لانا کی طرف خوش آمدید. السلام علیکم. سٹ کام گھر کا نہ کاٹ کا، اس کا ویڈیو نمبر یہ 10 ہے. یہ اسکرپٹ نمبر 2 ہے اور اسکرپٹ نمبر 2 کا سین نمبر 3 ہے. پچھلے سین میں اور ساری چیز آپ کو ہے، آپ اس کو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. تو اس سین میں وقت دن کا ہے، صبح کا، اور جو مقام ہے وہ کچن کا ہے. اس سین میں ماریہ، عادیہ اور نعمان یہ تینوں ہیں. اسکرین پلے میں لکھا ہے کہ کچن میں نعمان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، چہرے اور گردن پر چوٹوں کے نشانات ہیں، سر پر ایک بینڈیج بھی لگی ہوئی ہے. عادیہ اور ماریہ ناشتہ تیار کر رہی ہیں. نعمان احسان مندی سے ان دونوں کو دیکھ رہا ہے، ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ ہوتی نہیں، وہ احساس ہو گیا لڑکیوں کو کہ وہ ناشتہ تیار کرنے میں اس کی مدد کر رہی ہیں. نعمان کہتا ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ کچن میں میری مدد کے لیے آ گئی ہیں. ماریہ مسکرا کر دلہا بھائی، میں آپ کی مدد اس لیے نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر رہی ہوں. نعمان چونک کر ماریہ کی طرف اٹھائیں. میں آپ کی مدد اس لیے نہیں کر رہی ہوں. علی کہتے ہیں چونکہ مت، آپ نے ہماری بھی مدد کرنا ہے. نعمان اور چونک جاتا ہے. مدد؟ میں تم دونوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ماریہ خفگی کا اظہار کرے مصنوعی انداز میں. کیا دلہا بھائی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے تیتر لا کر دیں گے. وہ دلوتا تیتر، یعنی کہتے آپ نے کہا تھا دلو کا ٹیچر لا کر دیں گے. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ماڈلنگ کا ٹیچر لا کے دیں گے. نعمان کو یاد کرتے ہوئے اپنے سر کی پٹی پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے ہاں یاد آ گیا، میں کچھ کرتا ہوں. ماریہ مزید یاد دلاتے ہوئے اور اماں کو بھی سنبھالنا ہے. عالیہ دلہا بھائی، اماں کا مسئلہ آپ کیسے حل کریں گے؟ نعمان چوٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک دم گراتا رہا اور صاحبہ خود جال میں پھنس رہی ہے. ماریہ فکر مندی سے، آپ نے اماں کو ڈال میں پھنسا لیا ہے، یعنی آپ نے اماں تو ڈال میں پھنسا لیا، جال میں پھنسا لیا. عالیہ، اماں کو کوئی مچھلی ہے جو آپ نے جال میں پھنسا دیا. نعمان جھنجھلا کر اپنے ماتھے ہاتھ مارتا ہے اور خود ہی چیختا ہے، نہیں وہ مار دیتا ہے اور چیختا ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے اور درد ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے عالیہ نعمان کو سنبھالنے آتے تو وہیں روکتا، دور ہی رہو اس سے. ارے جال میں پھنسانے کا مطلب ہے اب میں نے کسی ترکیب سے منا لوں گا، تم دونوں بے فکر ہو جاؤ. ماریہ کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات آ جاتے ہیں، دونوں کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات آ جاتے ہیں. نعمان بیزاری کی کیفیت میں ہے اور کامیڈی میوزک یہاں چلے گا اور یہ سین کٹ ہو گیا. اب سین نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. وقت دن کا دوپہر کا ہے اور لون یعنی دوپہر یا سپہر کا ٹائم وہ لون میں بیٹھے ہیں. فرخندہ بیگم اور نعمان کامیڈی سین چل رہا ہے. فرخندہ بیگم لون میں جھولے پر بیٹھی ہے. نعمان چائے کی ٹرے لے کر آتا ہے، ایک کپ چائے فرخندہ بیگم کو دیتا، ایک کپ خود لے کر قریب بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے. فرخندہ بیگم کچھ ہمدردی سے پوچھتی ہے اب تمہاری چوٹوں کا کیا حال ہے؟ درد کم ہوا؟
نعمان کچھ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے چلو شکر ہے آپ کو میرا خیال تو ہے. انہوں کہتا آپ کو شکر ہے آپ کو میرا خیال تو ہے. فرخندہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، گھر کے سارے کام بکھرے پڑے ہیں. نعمان چونکا اچھا تو آپ کو گھر کے کاموں کی فکر ہے، میری کو پرواہ نہیں. فرخندہ بیگم لاپرواہی سے جوان لڑکے ہو، ہٹے کٹے ہو، تمہاری پرواہ تم خود اچھے سے کر سکتے ہو. تم اس گھر میں گھر کے تمام کاموں کی وجہ سے ٹکے ہوئے ہو. اسی لیے کہتی ہوں دو اور اپنے جیسے بیوقوفوں کو ڈھونڈ نکالو، تمہارے کاموں کا بوجھ ہلکا پڑ جائے گا. نعمان ٹھنڈی سانس لے کر سوچا تھا آج جاؤں گا باہر، مگر یہ ٹوٹی پھوٹی صورت لے کر کیسے جا سکتا ہوں، اب کل جاؤں گا. فرخندہ بیگم برہمی سے اپنی ٹوٹ پھوٹ کی ڈینٹنگ پینٹنگ کروا لو. اور یہ بتاؤ یہ تم ماریا اور ہاریہ کو کیا پٹی پڑھا رہے ہو؟ نعمان ڈینٹنگ پینٹنگ پر جھلاتا ہے، برا لگتا ہے جھلانا. دو پٹی پڑھانے کے جملے پر چونک کر فرخندہ بیگم کو دیکھتا ہے. کیا فرخندہ بیگم ماریا کوئی سنگر ٹیچر اور ہاریہ کو ماڈلنگ کا ٹیچر لانے کا کہا تھا؟ نعمان گھبرا جاتا ہے. آپ کو کس نے بتایا ساس صاحبہ؟ وہ گھبرا جاتا ہے. فرخندہ بیگم کہتی ہے یہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کی پوری خبر رکھتی ہوں. تم مجھے نہیں جانتے، میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں. نعمان آپ تو عقاب کی طرح تیز نظروں والی بلا ہے. نعمان یہ بول کر تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ کیا بول دیا اس نے. فرخندہ بیگم کو دیکھتا ہے تو فرخندہ بیگم الٹا خوش ہو کر کہتی ہے شاباش اب تم مجھے سمجھے ہو، اب اصل بات بتاؤ. تو نعمان بات سنبھال کر سمجھاتے ہوئے آپ کو دو گھر داماد چاہیے نا؟ فرخندہ بیگم بول کر ہاں تو. نعمان میں تو اسی چکر میں ہوں کہ یہ دو ٹیچر اس گھر میں ماریا اور ہاریہ کو گانے اور ماڈلنگ سکھانے آئیں اور ہم ان دونوں کو ہی پھانس لیں. فرخندہ بیگم حیرت سے پھانس لیں کیا مطلب؟ نعمان جملہ کہا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ہی گھر داماد بنا لیں. اب فرخندہ کے چہرے پر بڑی مکاری والی مسکراہٹ آتی ہے. وہ تعریفی نظروں سے نعمان کو دیکھتی ہے. فرخندہ واہ تیرے بھیجے میں تو بھیجا ہے. تیرے بھیجے میں تو بھیجا ہے. نعمان چونک کر کیا مطلب؟ فرخندہ بیگم مسکرا کر مطلب تیری کھوپڑی بھی خالی نہیں ہے، کچھ مال بھرا ہے اس میں. اشارہ ہو نعمان کا سر کی طرف کرتے ان میں سے پٹی بندی ہوئی جائے گی. نعمان موقع کا فائدہ اٹھا کھوپڑی میں تو مال بھرا ہے پر جیب خالی ہے. فرخندہ کہتے ہیں تجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ نعمان بھی ساس صاحبہ کل ان ٹیچروں کی ٹچ میں جانا ہے نا؟ فرخندہ بیگم حیرت سے ٹچ میں؟ ہاں یہ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ نعمان مسکا لگانے والے انداز میں کہتا ہے ساس صاحبہ ویسے تو آپ خود کو بڑی عقل مند کہتی ہیں، میرا اشارہ بھی نہیں سمجھتی. کیا آپ اڑتی چڑیا کے پر گنتی ہوں گی؟ تو فرخندہ بیگم برہم ہو کر بس زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ نعمان دیر سے کہتا ہے 1000 روپے. فرخندہ جھٹکے سے کھڑے ہو جاتے 1000 روپے بول کر. وہ جو کل 10 روپے دیے تھے وہ نعمان یاد کرتے ہیں وہ 10 روپے وہ تو میں نے سنبھال کر تجوری میں رکھ دیے ہیں، وہ میرے بچوں کے مستقبل کے لیے ہیں. فرخندہ بیگم برہمی سے نعمان کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی دیکھتی ہے. فرخندہ ٹھیک ہے شام کو لے لینا، یہ کہہ کر اندر چلی جاتی ہے. فرخندہ بیگم کو اندر جاتے ہوئے دیکھتا ہے، کہتا ہے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. پھر سوچتا مگر یہ تو عورت ہے، ہاں یہ یوں ہونا چاہیے اب آئی اونٹنی پہاڑ کے نیچے، یہ کہتا ہے اور مسکراتا ہے. وہ کامیڈی میوزک چلے گا اور یہاں سین کٹ ہو جائے گا. اور یہاں ہماری ویڈیو کا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ
اگلی ویڈیو ہم یہیں سے شروع کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو چینل سبسکرائب کر لیں. اس چینل کو جو شوبز سے متعلقہ لوگ ہیں ان تک آپ اس چینل کا تعارف کرائیں اور ان لوگوں کو متوجہ کریں کہ اس چینل کو دیکھیں. تو اس طرح چینل کی پروموشن کیجیے. چینل کی پروموشن کے لیے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.